آل عمران کی سایہ مجیدہ کو تلاوت کیا۔ پروردگار عالمین اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ ہم نے مومنین پہ یہ منت لگائی، یہ احسان کیا۔ گزشتہ ایام میں عرض کیا کہ منت اس احسان کو کہتے ہیں جو کسی مصیبت سے نجات عطا کرے۔ وہ مصیبت، وہ بلا کیا تھی جس میں انسانیت غرق تھی؟ وہ ہے گمراہی، وہ ہے ضلالت۔ تو پروردگار نے مومنین پر یہ منت لگائی سرکار دو عالم کے وجود کے صدقے میں، اور آپ مومنین کے لیے اللہ کی وہ نعمت ہیں جن کے وجود ذی جود کے صدقے میں انسانیت کو اس زندگی کا حقیقی معنی اور مقصد ملا ہے۔ اور سرکار دو عالم کی بعثت کو قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار نے اپنی طرف سے منت کہا، احسان کہا ہے مومنین پر۔ اب چونکہ متوجہ ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، پروردگار عالمین وہ رحمان و رحیم جو ہمیں نعمات کی فراوانی عطا کرتا ہے، اگرچہ پروردگار فرماتا ہے شکر کرو میں نعمت بڑھا دوں گا، وہ پروردگار جو نعمات کو بغیر مانگے دیتا ہے، جو پروردگار ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لیے اہتمام و انتظام کر دیتا ہے، جس کی نعمات کی فراوانی اس قدر ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ معصوم نے فرمایا آج جس امام کی شب شہادت ہے انہی کی دعائیں مناجات میں یہ جملے موجود ہیں کہ اے میرے مالک، میں تیرا شکر اس لیے ادا نہیں کرتا کہ جو کچھ آپ نے عطا کیا ہے میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ امام فرما رہے ہیں پروردگار میں تم سے کچھ مانگ نہیں رہا، چونکہ مانگنے کا حق وہ رکھتا ہے جو پہلے اس کا حق ادا کر دے جو ادا ہوا ہے۔ جو تم نے عطا کیا ابھی تو اسی کا حق ادا نہیں ہوا۔ کیا خوبصورت جملے اور کیا عظیم جملے! مکتب اہل بیت انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ انسان اگر مکتب آل محمد کی تعلیمات میں درست البتہ شرط ہے، درست تربیت پائے تو انسان کہاں پہنچتا ہے؟ کہاں لے جاتی ہے تربیت تعلیمات محمد و آل محمد؟ میرے اور آپ کے چوتھے امام اور حیات طیبہ دعا و مناجات، عبادات، دعا انسان کی زندگی میں ایک ایسا اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کی قدر و منزلت کرنی چاہیے۔ پروردگار نے خود فرمایا، خود ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ یعنی دونوں چیزیں ایک ہی آیت میں بیان ہو رہی ہیں۔ ادعونی، پکارو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ گویا پتہ چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، دوسرے اعمال دین انجام دے رہے ہیں، تو پروردگار نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا لعلکم تہتدون، لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، شاید بن جاؤ۔ ایسا ہی ہے نا، آپ نہیں کہہ سکتے کہ جواب آ رہا ہے۔ نماز کی قبولیت پڑھنے کے بعد آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن دعا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے مجھے پکارو، استجب لکم، میں جواب دیتا ہوں۔ پتہ ہے اللہ کا جواب ہے کیا؟ پروردگار کا جواب کا معنی یہ تھوڑا ہی ہے کہ جو مانگ رہے ہو وہ مل جائے، جو مانگ رہے ہو وہ مل جانا دلیل جواب۔ آپ اور میں قبول
قبولیت دعا کا معنی ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مانگ رہے ہیں، جو مانگ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کہ یہ مانگنا چاہیے بھی یا نہیں، ایسا ہی ہے۔ دوسری بات، ہم جب مانگتے ہیں تو ہم اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں، اور وہ فائدہ بھی چونکہ ہماری نظر محدود ہے، ہمارا فائدہ بھی محدود ہے۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ اب آپ کو ایک بات عرض کروں، اللہ جب راضی ہوتا ہے نا تو ضروری نہیں جو مانگو وہ ملے۔ کہیں گے عجیب بات کہہ دی۔ جب وہ راضی ہوتا ہے تو جو مانگو وہ ملنا یہ دلیل رضایت نہیں ہے۔ کیسے؟ چونکہ جو مانگ رہے ہو وہ اپنی نظر سے دیکھ رہے ہو، اسے اگر تم سے محبت ہے نا وہ اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اب بندے کی نظر کہاں اور مالک کی نظر کہاں؟ نہیں، میں نے ایسے ہی تھوڑا کہا، لے مثال دے دیتا ہوں جو علماء نے دی اور خوبصورت مثال دی۔ آپ کا بچہ ہے نا، آپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے یا نفرت؟ محبت ہے نا، فطرت میں ہے نا۔ بچہ ہے ابھی وہ 5 سال کا ہے، وہ مانگ رہا ہے بابا مجھے فلاں ٹافی دو، بابا مجھے چاکلیٹ چاہیے، اور ڈاکٹر نے کہا نہ دینا، اس کے دانت خراب ہو جائیں گے۔ اب وہ مانگے جا رہے ہیں اور آپ نہیں دے رہے۔ آپ یہ جو نہیں دے رہے یہ دلیل محبت ہے یا نفرت؟ توجہ نہیں فرمائی۔ یہ جو وہ مانگ رہا ہے جو نہیں دے رہے ہو یہ دلیل محبت ہے یا نفرت؟ بولے تو صحیح۔ محبت دے نہیں رہے اور پھر بھی کہہ رہے ہو محبت، دے نہیں رہے اور کہہ رہے ہیں پھر بھی محبت۔ بس پتا چلا کہ ہر جگہ دینا دلیل محبت نہیں توجہ فرمائی۔ نہیں، میں نے دونوں باتیں ایک ہی جملے میں کہہ دی۔ جب سب کچھ ملے تب بھی نہ سمجھنا وہ راضی ہے۔ جب سب کچھ ملے تب بھی نہ سمجھنا کہ وہ راضی ہے۔ نہیں، یہ عوامی بات جو کر رہا ہوں انداز عوامی ہے، بات جو کر رہا ہوں آپ کی اور اپنی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں دیکھو یار جتنا کچھ ہے دشمنان دین کو ہی ہے، دشمنان اہل بیت کو ہے، کہہ دیتے ہیں نا۔ تو یہ ملنا کوئی دلیل محبت تھوڑا ہی ہے۔ جو وہ مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے پھر بھی دے رہا ہے۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ اس بچے کو جو نہیں دے رہے ہو محبت میں نہیں دے رہے، لیکن وہ تو پھر بھی مانگے جا رہے ہیں چونکہ اسے شعور نہیں۔ یہی معنی ہے نا بھئی، وہ بچہ ہے اسے شعور نہیں، چونکہ آپ کو شعور ہے۔ جملہ سمجھنا، چونکہ آپ اس کے ولی ہیں، آپ اس کے ولی ہیں، اس لیے آپ ولی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مانگ رہا ہے اسے تو پتہ نہیں ہے، اب یہ جو مانگے وہ تھوڑا ہی دے دوں چونکہ اس کے نقصان میں ہے۔ اب پتہ چلا کہ اگر بار بار مانگنے سے بھی نہ ملے تو دو باتوں میں ایک بات ہے، یا میری اور تمہاری مصلحت میں نہیں، یا اسے میرا اور تمہارا پکارنا پسند آ رہا ہے۔ ہائے ہائے متوجہ ہیں۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، میں نے جو بات کی اس تناظر سے بھی دیکھیے گا کہ بعض اوقات نہیں جو دیتے نا اس لیے کہ مصلحت میں نہیں۔ اب یہ بات ایسے نہیں کر رہا۔ آیت اللہ خمینی روح اللہ موسوی خمینی نے اپنی کتاب چہل حدیث میں لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ بعض دعائیں جو قبول نہیں ہوتی تو خدا کہتا ہے کہ میں یہ تھوڑے تجھ سے ناراض ہوں اس لیے قبول نہیں کر رہا۔ نہیں، خدا کہتا ہے مجھے پتا اگر دے دیا تو پھر نہیں پکارو گے، اگر دے دیا تو پکارو گے نہیں، چھوڑ دو گے، چونکہ پکار اس لیے رہے اور میں چاہتا ہوں تو پکارتا رہے تاکہ جب تک نہیں ملا پکارنے کا عادی ہو جائے۔
جب تجھے میرے پکارنے کی لذت کا احساس ہو جائے گا پھر تجھے ملنا نہ ملنا برابر ہو جائے گا۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ یا وہ مناجات شعبانیہ جو شعبان میں ہم پڑھتے ہیں، مناجات شعبانیہ کہا جاتا ہے، اور اس مناجات کی ایک خصوصیت ہے، ایک امتیاز ہے، وہ کیا کہ یہ مناجات تقریباً سارے ائمہ پڑھتے تھے۔ یعنی اس کا معنی کہ مولا کائنات سے لے کر ہر امام نے پڑھے، توجہ نہیں فرمائی، ہر امام نے پڑھے۔ پتہ اس کا ایک جملہ ہے، الہی حبلی حلاوت ذکر، خدایا مجھے اپنے ذکر کی حلاوت مٹھاس عطا فرما۔ توجہ ہے یار، شب شہادت ہے اس کی جو سید الساجدین ہے، مجلس کی معنویت وہاں تک تو جانی چاہیے نا، ایسا ہی ہے نا۔ تو میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں اسے توجہ فرمائیں۔ اب یہ جملہ کہتا ہوں، عموماً یہ باتیں ہم سنتے اس طرح نہیں جیسے سننی چاہیے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن سنیں۔ جو دور آ گیا ہے نا، جن حالات اور واقعات میں آپ ہیں، نہیں یہ کوئی نیا دور نہیں، یعنی پریشانی کا دور تو ہے ہی نہیں۔ پریشانی کا تب ہو جب آپ اور ہم بچپن سے میسم تمار کو نہ سنتے ہوتے۔ میں نے تو پھر جملہ کہہ دیا ہے، ہمارے لیے پریشانی تو تب ہوتی جب میسم نہ سنا ہوتا، جب حجر بن عدی نہ سنا ہوتا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جب عمار نہ سنا ہوتا، جب ابو ذر نہ سنا ہوتا، جب کربلا نہ سنی ہوتی۔ یہ سنائے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ شیعت کو پھلنے پھولنے کا موقع آسانیوں میں نہیں ملتا۔ میری بات پہ توجہ فرمانا، مشکلات میں ملتا ہے، مشکلات میں ملتا ہے۔ مولا کائنات کا خطبہ ہے، مولا فرماتے ہیں وہ درخت جو سرسبز و شاداب جگہ پر لگائے جائیں، بوئے جائیں، کہتے ہیں وہ درخت ایک چھوٹی سی آندھی آئے تو جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں وہ مقابلہ اور آپ آزمانے۔ مولا فرماتے ہیں لیکن وہ درخت جو بیابانوں میں ہوتے ہیں، وہ سخت آندھیوں کے سامنے بھی ڈٹے رہتے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں وہ مصائب میں رہتے ہیں۔ میری بات پہ توجہ رہے گی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ پریشانیوں میں رہتے ہیں، اور سننا جو منتظر ہیں وہ آسانیاں ابھی نہ ڈھونڈیں، انہیں تو ابھی ایک عالمی جنگ کے لیے آمادہ ہونا ہے، ابھی تو یہ صفیں بن رہی ہیں، نہیں توجہ فرما رہے، یہ صفیں بن رہی ہیں، اور آپ نے بچپن سے سنا نا، جوانی میں بھی سنا، اور اب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ قصے کہانیاں نہیں، یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے جو سنتے آ رہے ہو، حقیقت ہے کہ لشکر امام میں، امام کے لشکر میں بھی کچھ امام کے سپہ سالار آئیں گے یا نہیں؟ وہ یمانی ہے یا نہیں ہے نا؟ تو وہ یمانی ہے، اور ادھر دجال ہے نا؟ وہ دجال بعض کہتے ہیں فرد کا نام نہیں، ایک نظام کا نام ہے۔ میں نے بات پھر تحقیق کہہ دی ہے، بعض کہتے ہیں دجال ایک نظام کا نام ہے۔ اب جلدی میں جملہ کہوں گا، ادھر جو لشکر امام ہے نا، اور لشکر امام کے حامی ہیں، ان کے نام بھی پڑھنا، اور جو مخالف ہیں ان کے نام بھی پڑھنا۔ ان میں ایک لشکر سفیانی ہے، میں نے کہہ دیا جملہ۔ اب وہ لشکر سفیانی سے مراد کوئی اس نام کا بندہ ہوگا نا، تو لشکر تو بن رہے ہیں، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، لشکر بن رہے ہیں۔ اس لشکر میں امام کے مقابلے پہ کن لوگوں نے آنا ہے؟ سنیوں نے نہیں آنا۔ اب یہ بات ظاہر باہر نہ بھی جائے پھر بھی کہوں گا، امام مہدی علیہ السلام، امام زمانہ جل اللہ تعالی، تاکہ آپ کو یہ بات پہنچ جائے، اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے مخالفین، ہم کو شیعہ سنی بنیادوں پہ تھوڑے
نہ، ایسا نہیں ہے۔ مہدویت کا تعلق میں نے بارہا عرض کیا اور آپ نے سنا بھی، ممبروں سے بھی سنا الحمدللہ، اور یہ ہمارے برادران جو مجالس یہ بھی اس حوالے سے بہت کام کیا اور دوستوں نے بھی کیا۔ ایسا ہی ہے، مہدویت کا تعلق شیعت سے نہیں، دین سے ہے۔ مہدویت سننا، مہدویت ختم نبوت کی طرح یہ دینی عقیدہ ہے، مسلکی نہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ مہدویت کا تعلق شیعت سے اور معنی میں ہے، لیکن یہ صرف ہمارا عقیدہ تھوڑا ہے۔ جتنی کتابیں اہل تشیع نے مہدویت پہ لکھی اتنی ہی دوسروں نے لکھی ہے۔ میں بات پر بنا کہہ رہا ہوں، اگر ان کتابوں کی صرف فہرست پڑھے نا 1 گھنٹے سے زیادہ چاہیے، کئی گھنٹے چاہیے۔ اگر آپ صرف اہل سنت کی لکھی ہوئی مہدویت پہ کتابیں پڑھیں، حتیٰ جنہوں نے شیعوں کو کافر کہا انہوں نے بھی مہدویت کا انکار نہیں کیا۔ نہیں، میری بات سننا، مثلا منظور چنیوٹی، مولانا منظور چنیوٹی سنے نا نام چنیوٹ سے، انہوں نے کتاب لکھی ہے ظہور و نزول مہدی، یعنی حضرت عیسیٰ کے نزول اور امام زمانہ کے ظہور۔ تو یہ جو امام زمانہ کا ظہور ہے یہ کسی شیعہ سنی بیس پہ نہیں ہوگا، ہاں ایک بیس پہ ہوگا، چونکہ یہ آنے والا اولاد فاطمہ ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، آنے والا اولاد فاطمہ ہے، وصی رسول ہے۔ اس کے مخالف گروہ سنی شیعہ بیس پہ نہیں، اس کے مخالف گروہ چند ہے، وہی ہے جو ہمیشہ اہل بیت کے مخالف رہے۔ میں آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہوں، باتیں اور کہہ رہا ہوں۔ آپ ان حالات میں وہ جو حقیقی مرحلہ ہے نا اس کی طرف نظر رکھنی ہے۔ وہ نور امید کیا ہے کہ یہ صفیں بن رہی ہیں، یہ ناصبیت، یہ خارجیت، یہ یزیدیت، یہ ایک صف میں کھڑی ہو رہی ہے۔ یہ یزیدیت، ناصبیت، خارجیت یہ صف میں کھڑی ہو رہی ہے، اور یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ کھڑی ہو جائے تاکہ امام کے آنے سے پہلے صفیں جدا ہو جائیں، اور ہونی ہے۔ یہ پروردگار کا ارادہ ہے، ارادہ ہے، پروردگار ہے، ارادہ